آپ نے آئی پی پیز کے اوپر کیبنٹ میں کیا کیا تھا؟ صحیح. آپ انڈسٹریلسٹ بھی بڑے ہیں اور عام آدمی کے لیے فلاحی منصوبے بھی چلاتے ہیں. تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ کوئی رپورٹ بتائیں ہمیں کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ کیپیسٹی چارجز ہم اس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں. یہ ان کی جگہ الگ بات، لیکن یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ضرور ہونا چاہیے. یہ میں کئی دنوں سے 2-3 ہفتوں سے بات کر رہا ہوں کہ پہلے پاکستانی، بلکہ ہیں ہی تقریباً پاکستانی مالکان، نام صحیح. کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ انہیں تو بٹھائیں کہ خدا کا واسطہ یار تو اتنے سالوں سے اتنے پروفٹ کما چکے ہو، ایسے جان ہے. چھوڑ دو. اب اتحادیوں نے کیا کیا بجٹ پہ؟ اس وقت بھی میں تو یہ کہہ رہا تھا بھائی نہ ووٹ دو، صدر صاحب سے کہو کہ وہ شہباز شریف سے کہیں کہ پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے رہی، تم اعتماد کا ووٹ لے لو، بات ختم ہو جاتی. بہادر بنے نا پھر سارے کے سارے. جی. یہ بیانات اس لیے نہیں دیے جاتے، وہ اپنے اپنے مطالبے منوانے کے لیے دیے جاتے ہیں، اپنی ایگزسٹنس کو شو کیا جاتا ہے. اتحادی جماعتوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہیں کہ یار ہم سے مشاورت تو کرو. تو وہ کہہ دیا کہ مشاورت کرنی ہے، ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. ڈار صاحب نے جو کام کرنا تھا، جو چیک کرنا تھا، کسی کو میسج دینا تھا، کہیں سے جو سگنل جوابی وصول کرنا تھا، وہ کام ہو گیا ہوا ہے. سینئر تجزیہ کار ہیں عامر الیاس رانا صاحب. رانا صاحب سب سے پہلے فچ کی رپورٹ پر بات کر رہے تھے. فچ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت صرف 18 مہینے تک چلے گی، اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی. دعویٰ کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر واقعی درست ہے اور ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں، فچ ایک بااعتماد ادارہ ہے جس کی رپورٹ کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ سیاست میں بھی داخل ہوا ہے پریڈکٹ کرنے کے لیے. تو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ، کیا ہماری جو نگران گورنمنٹ تھی وہ ٹیکنوکریٹس کی نہیں تھی؟ وہ کیا تھا؟ کیا جب فوجی حکومتیں آتی ہیں تو وہ جنرل مشرف جب آئے تھے تو وہ 3 سال ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ تھی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں تھے؟ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ ملک چلا لیں گے، یہ سیاستدان نہیں چلا سکتے، یہ مل کے ہی چلایا جا سکتا. اور سب جب تک نہیں ہوں گے آن بورڈ، اگر آپ کو کوئی تجربہ کرنا ہے تو آپ بالکل جو مرضی کر لیں، آپ نہیں چلا سکتے. عوام کی رائے بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہو جب آپ فیصلے کریں. اس سے سخت فیصلے نہ ٹیکنوکریٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی سیاست چلنے والی جماعت کر سکتی ہے، جو اس وقت شہباز شریف کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے پیکج کے حصول کے لیے ٹیکسیشن کی ہے. اس سے بری ٹیکسیشن ہو نہیں سکتی کہ کوئی سائے آف ریلیف کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہاں، ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا تھا، انہی کی مراد بڑی ہیں جنہیں پہلے کوئی نہیں روکتا تھا. تو غریب آدمی مارا گیا ہے، تنخواہ دار مارا گیا ہے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ وینیوز نکالے گئے ہیں کہ بڑا آدمی کیسے بچ سکتا ہے اور چھوٹے کو کیسے پیسا جا سکتا ہے. تو رانا صاحب، کیا پھر موجودہ حکومت کو ایڈوائز کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ اگر اس طرح سے ہیوی ٹیکسیشن کی جائے گی تو اس کا آبویسلی ایک ایفیکٹ آئے گا حکومت کے اوپر، یا پھر راستہ یہ بچا تھا؟ دیکھیں، ایڈوائز تو ان سب کو پتا ہے نا. اب بات وہی ہے کہ قربانی کے لیے وہ بکروں کی صورت میں عوام ہی ہے، اور اس قربانی کے نتیجے میں جب غریب آدمی ہوتا ہے تو اس کو آتے جاتے لوگ تانے بھی دیتے ہیں، کوسنے بھی دیتے ہیں، تھپڑ چھپڑ بھی مار دیتے ہیں. اس وقت عالمی ادارے پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں. آتے جاتے ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور تمہاری حکومت 18 مہینے چلے گی، اور تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، کیونکہ مشورہ سارے دیتے ہیں نا. رانا صاحب، یہ آگے سے سیاستدان بھی تو یہ نہیں سوچتے کہ تھوڑا ہی ٹائم انجوائے کر لیتے ہیں، ہماری حکومت تو چلی جانی ہے؟ دیکھیں، پھنس گئے ہیں نا اب ہر طرف سے لا کے. اب جہاں جاتے ہیں سوال کیا ہوتا ہے؟ قرآنوں کے لیے کوئی جواب دینے کی جگہ بچی ہے؟ کہ چاہے آپ کتنا سائیڈ پہ چلے جائیں، آپ کو سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اب ہر طرف سے، اب دیکھیں گور اعجاز صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کر دیا کہ جناب یہ اس طرح ہے، یہ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. لیکن یہ جو 6 مہینوں میں وہ 4 مطلب تقریباً سینئر موسٹ منسٹر تھے، 4-5 بڑے پورٹ فولیو ان کے پاس تھے. میں اب چاہوں گا، آج میں ان سے بات بھی کروں گا کہ آپ نے آئی پی پیز کے اوپر کیبنٹ میں کیا کیا تھا. صحیح. آپ انڈسٹریلسٹ بھی بڑے ہیں اور عام آدمی کے لیے فلاحی منصوبے بھی چلاتے ہیں. تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ کوئی رپورٹ بتائیں ہمیں کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ کیپیسٹی چارجز ہم اس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں. یہ ان کی جگہ الگ بات، لیکن یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ضرور ہونا چاہیے. یہ میں کئی دنوں سے 2-3 ہفتوں سے بات کر رہا ہوں کہ پہلے پاکستانی، بلکہ ہیں ہی تقریباً پاکستانی مالکان، نام کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ انہیں تو بٹھائیں کہ خدا کا واسطہ یار تو اتنے سالوں سے اتنے پروفٹ کما چکے ہو، جان چھوڑ دو. اب آج خود بنیادوں پہ کہ ہم پاکستان اب کنگال ہو چکا ہوا ہے پیسے دے دے کے. نہ تمہارے منصوبے چل رہے ہیں کیونکہ ہم تمہاری کاسٹ پہ تو تم سے بجلی بھی نہیں لے سکتے.
ٹھیک ہے رانا صاحب، ابھی گورنمنٹ کو کتنا ریڈ کر پا رہے ہیں سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ پینک ہے جس طرح کی فیصلہ سازی کی جا رہی ہے؟ سنی اتحاد کاؤنسل والا معاملہ دیکھ لیں، جس طرح کا فیصلہ سامنے آیا اس پر جو گورنمنٹ کا رد عمل آیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو بین کرنے کی جو باتیں ہوئی پھر اس پہ یو ٹرن لیا گیا۔ دیکھیں اس کی وہ سمجھیں پریس کانفرنس تو ایک باقاعدہ پلان کر کے کی گئی تھی اطلاع تارڑ کی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اکیلے تھے اس فیصلے میں، اس میں سارے سٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ۔ لیکن نائب وزیر اعظم صاحب تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ نتیجے میں ایک منٹ مجھے بات تو کر لینے دیں، جب سوال آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو اس میں جب سارے بندوں سے بات کرنے کے بعد کہی تو وہ چیک کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ہاں جی ریئیکشن کیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو آگے لایا گیا ہے کہ جی ہم بات چیت کریں گے، اور ظاہر ہے وہ نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، پارٹی میں بڑی سینئر پوزیشن ہے، نواز شریف صاحب کے وہ سمدی ہیں، تو وہ بات جب کر رہے ہیں تو اتحادیوں کو بھی لگے گا کہ ہماری اشک شوئی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسے لیول سے جواب آیا ہے کہ چلے جی ڈار صاحب بھی تو مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں پارٹی کے بہاف پہ بھی اور وزیر اعظم کے بہاف پہ بھی، تو انہوں نے ایک بیان تو دیا نا، لوگوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ان کے بیان کو آپ اسی طرح دیکھیں، فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، اب اس کے ریئیکشنز کیا آئیں گے اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اب کیبنٹ میٹنگ ہوگی اور ڈیسیژن ہوں گے۔ رانا صاحب، پیپلز پارٹی سمیت حکومت کے اتحادیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق حکومت نے ہم سے مشاورت نہیں کی، بجٹ کے معاملے پر بھی یہی معاملات سامنے آئے تھے، تو کیا حکومت جو ہے اس طرح کے کسی معاملے میں اتحادیوں کو پہلے اعتماد میں نہیں لیتی؟ دیکھیں اتحادیوں نے کیا کیا بجٹ پہ، اس وقت بھی میں تو یہ کہہ رہا تھا بھائی نہ ووٹ دو، صدر صاحب سے کہو کہ وہ شہباز شریف سے کہیں کہ پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے رہی، تم اعتماد کا ووٹ لے لو، بات ختم ہو جاتی۔ بہادر بنے نا پھر سارے کے سارے۔ یہ بیانات اس لیے نہیں دیے جاتے، وہ اپنے اپنے مطالبے منوانے کے لیے دیے جاتے ہیں، اپنی ایگزسٹنس کو شو کیا جاتا ہے۔ اتحادی جماعتوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہیں کہ یار ہم سے مشاورت تو کرو، تو وہ کہہ دیا کہ مشاورت کرنی ہے، ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ڈار صاحب نے جو کام کرنا تھا، جو چیک کرنا تھا، کسی کو میسج دینا تھا، کہیں سے جو سگنل جوابی وصول کرنا تھا، وہ کام ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس کے فیصلے ہونے ہیں کہ جی اب اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا اس سے پیچھے ہٹنا ہے، وہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں مشاورت کے نتیجے میں نظر آئیں گے، لیکن جو کام کرنا تھا، جو کہنا تھا، وہ کہہ دیا گیا۔ رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، فچ رپورٹ کا ہی اگین حوالہ دیتے ہوئے کہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں رپورٹ میں کہا گیا جی کہ وہ تو باہر آتے نظر نہیں آتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پوٹینشیل پروٹیسٹ ان پاکستان سٹیز، تو یہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا یہ انالیسس ہے اس رپورٹ کا، یہ کوئی مشورہ ہے؟ یہ دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں کہ جو اکنامک سچویشن بنی ہوئی ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت برا حال ہے لوگوں کا، تو لاوا تو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، لوگ نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی سیاسی جماعت ہی اسے لیڈ کر رہی ہو، کیونکہ جب گھر میں کھانے کو پیسے نہ ہوں تو کسی بھی وقت لوگوں کا ریئیکشن ایسا آ سکتا ہے، اور اللہ بچائے اس ریئیکشن سے، کیونکہ ظاہر ہے پھر بچتا کچھ نہیں ہے جی، اور اس کو لیڈ کریں۔ پی ٹی آئی والے روزانہ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، ایک تحریک تحفظ آئین بنی ہوئی ہے، محمود اچکزئی کی صورت میں مولانا فضل الرحمان بھی جلد سے جلوس کرنے جا رہے ہیں، وہ 10 اور 11 اگست شاید میری نظر کل پڑی تھی کہ وہ مردان اور پشاور میں تاجروں کا اور کوئی مختلف کنونشنز کرنے جا رہے ہیں، اور بجلی کے بل بھی نئے آ چکے ہوں گے اس وقت تک، اگست میں لوگوں کے ایکشن اور ری ایکشن مزید سخت ہو چکے ہوں گے، تو ان کو سیاسی جماعتوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ مہم ہے نا کہ جناب یہی وقت ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے مخالف کو گرا سکیں، اور حکومت کی پوری کوشش ہوگی جو آپ نے پریس کانفرنس کی صورت میں دیکھی کہ پھر ان کو اٹھنے بھی نہ دیا جائے۔ یہ سب چیزیں مل کے ہی چلتی ہیں کہ ایک طرف گورنمنٹ اپنے پریکاشنز لے رہی ہے اور کاشن کر رہی ہے کہ جی دیکھ لیں بندے بن جاؤ ورنہ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ کون کامیاب ہوگا؟ بہرحال اس میں پاکستانی عوام جلد کامیاب ہوتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا رانا صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ گھر میں پیسے نہ ہوں اور حالات خراب ہوں تو پھر سڑکوں پر ہی آنا بنتا ہے، سڑکوں پر لوگ آئیں گے، ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں، بجلی کے نرخ کہاں پر پہنچ چکے ہیں، روٹی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہی، بجائے یہ کہ وہ عوامی مسئلے پہلے حل کرے، وہ پی ٹی آئی پر بین لگانے کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ تو بڑی وضاحت سے بجٹ میں کہہ چکی نا کہ ہمارے پاس کوئی کوشن ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کیا کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ہی بجٹ ملا نا، تو ہم نے دے دیا۔ انہوں نے اپنی اس بے بسی کا اظہار کوئی بند کمرے میں نہیں کیا، انہوں نے پبلک کے سامنے کیا ہے کہ بھئی حالات یہ ہیں اور ہم سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مہنگائی 1 سال پہلے 38% تھی ہم اسے 11.5% پہ لائے ہیں، اور تھوڑی بہت اب بڑھے گی ان اقدامات سے۔ اب ایشو یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کے وعدوں پہ لوگ اعتبار کریں گے؟
کہ کیا آپ نے اتنی بجلی بڑھا لی ہے اس کے بعد مزید نہیں بڑھے گی؟ کیا آپ اپنے جو اخراجات ہیں حکومتی بے پناہ ان کو روک سکیں گے؟ کیونکہ وہ تو ختم نہیں ہو رہے نا. دوسری طرف کیا جو جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں وہ عوام کو یقین دلا سکیں گے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس طریقے سے کہ نظام ہی تلپٹ ہو جائے تو اس کا فائدہ ہوگا؟ یہی وہ ایکشن اور ری ایکشن ہے جو آپ سوال پہلے کر رہی تھی کہ وہ میں نے کہا نا کوشن اور پری کوشن سارے کچھ گورنمنٹ نے کیے ہیں. یہ اسی کے ساتھ مل جل کے چلیں گے اور پاکستان کو اسی طرح چلنا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ کا عامر الیاس رانا صاحب. معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا سر سیگمنٹ کا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا اور سیاسی صورتحال